اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج جو پہلا ہمارا سبق ہے، درس ہے، وہ ہے کریمہ سعدی کا۔ کریمہ سعدی تصنیف فرمائی ہے حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ شیراز جگہ کا نام، سعدی ان کا لقب تھا۔ ٹھیک ہے، یہ جو شیراز اگر ہمیں جانا نصیب ہو تو بڑی خوشی ہوگی۔ اس پہ بھی آپ آمین کہہ دیں، ہوں آمین بھی زوری خوانی پہنے۔ لو جی کہتے ہیں پچھلا ہم نے پڑھا تھا در صفت ظلم، آج ہم پڑھیں گے در صفت قناعت۔ قناعت کہتے ہیں کہ جو مل جائے اس پہ خوش رہنا، جو مل جائے اسے قبول کر لینا، یہ قانعین کی نشانی ہے۔ کس کی؟ قانعین کون ہوتے ہیں؟ قناعت کرنے والے۔ کتے میں ایک نشانی یہ ہے کہ وہ قناعت پسند ہے، جو مل جائے، طلب نہیں کرتا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ کتے میں بہت ساری علامتیں ہوتی ہیں، صفتیں ہوتی ہیں، ان میں سے اگر بعض ایسی ہیں جو ایک بھی انسان کے اندر آ جائے تو انسان بہت اونچے درجے پہ چلا جائے، جن میں سے ایک یہ بھی ہے۔ ہم تو خواہش ہی کرتے رہتے ہیں نا، یہ ہو اور وہ ہے، اور یہ میں نے نہیں کھانا اور وہ نہیں کھانا، اور یہ میں نے نہیں پینا اور یہ پہننا۔ قانعین جو مل جائے اسے ہی قبول کر کے بس اسی کی شاکر۔ تو آپ بھی نا قانعین بننے کی کوشش کریں، قناعت پسند بن جائے، کیونکہ خواہش دن بدن بڑھتی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ آج اگر حمزہ کی خواہش ہے مجھے سائیکل مل جائے، تو کل اس کی خواہش ہوگی موٹر سائیکل مل جائے، پرسوں اس کی خواہش ہوگی مجھے گاڑی مل جائے، اگلے دن اس کی خواہش ہوگی مجھے بہت اعلیٰ گاڑی مل جائے، پھر ایسا ایسا ہیلی کاپٹر، پھر جہاز، پھر اور یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ بے وقوفو، ہر بات پہ ہی لگا دیتے ہو۔ یعنی خواہش کبھی ختم نہیں ہوتی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی ہے کہ خواہش آگے آگے ہوگی، اور یہ جو میرے امتی ہیں اس کے پیچھے پیچھے ہوگی۔ خواہشیں تو نہیں نہ مکتی۔ ابھی اگر اس کو کیا کہتے ہیں، کسی بندے کو نوکری مل گئی لاکھ روپے کی، اب وہ وہاں پہنچ کے کہتا ہے 1.5 لاکھ والی ہوتی نا، 50 خرچہ کرتا، لاکھ بچاتا، تو سال میں 12 لاکھ بچ جاتا۔ جب 1.5 لاکھ والی ملی تو پھر وہ اوپر اس طرح، انسان مطمئن نہیں ہوتا۔ اس لیے جو قناعت پسند ہوتا ہے نا، وہ ذلیل و رسوا نہیں، نہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے، نہ کسی کو کرتا ہے جس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ تو آپ نے یہ نہیں کہ دوست کے ساتھ گئے تو اس کی گھڑی دیکھی تو میں نے بھی ایسے پہنے، اس کے کپڑے دیکھے تو میں نے بھی ایسے پہنے۔ ایک بندہ سفید ہے اس کے کلر، اس کے ساتھ تو کالے چکتے ہیں، اب بندے کا رنگ کالا ہوتا ہے، میرے دوست نے کالے پہنے، میں کہاں پڑھ ویسا۔ یہ کوئی خواہش ہے؟ آج کل کے لڑکے لڑکیوں کی یہ خواہشات ہوتی ہیں، فلاں کے گھر ڈولرز کی فریج ہے تو میرے گھر بھی وہی ہونی چاہیے۔ تو توشی بندی چاہ گئے، پانی ٹھنڈا کرنا، برف ہی جمانی نا۔ ہمارا پنکھا بہت اچھی ہوا دیتا ہے، لیکن وہ جو اس کے گھر نہیں ہے وہ تو ماشاءاللہ، ہمیں اس ویلے وہ گرمی گئی، اس ویلے اس نے ہوا پسند آ گئی۔ دیکھو نا، بھوک لگی ہو نا
تو عام سی روٹی بھی ہو نا، عام سا سالن بنا تو کہتے ہیں بہت مزے نہ ہوئے، اور بھوک نہ ہو نا تو بہت بہترین بنا تو کہتے ہیں نہیں یار صحیح بنا نا۔ تو یہ آپ کو اس لیے کہتا ہوں کیونکہ عالم بننا کوئی خالد جی کے کار نہیں ہوتا۔ عالم بننے کے لیے تو پھر آپ کو کہیں نہ کہیں قناعت پسند بھی بننا ہوگا، جو مل جائے اس پہ شکر، ٹھیک ہے۔ لو جی کہتا ہے دلاگر قناعت بدست آوری، در عقلی میں راحت کنی سروری۔ آئے آئے کہتا ہے کہ اے دل سے مراد اپنے آپ کو مخاطب کرنا ہے۔ اچھا اے دل اگر تو قناعت اختیار کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تو راحت و آرام کے ملک پر حکومت کرے گا۔ آرام کو کہتے ہیں، اور راحت کس کو کہتے ہیں؟ سکون کو بھی کہہ سکتے ہیں، اس کا ہی معنی لفظ ہے۔ یعنی راحت اور آرام کی جو حکومت ہے نا، اس کے اوپر اگر تم حکومت کرنا چاہتے ہو نا، وہ جو ملک ہے راحت اور آرام کا، تو پھر تمہیں قناعت پسند ہونا، نخرہ نہ کر سیں، جو چیز آسی الحمدللہ قبول ہے، اس کے بعد پھر آپ کو کہ کون سی چیز پریشان کرے گی؟ جی آرام ہی ہوگا نا، راحت ہی ہوگی۔ گھر گئے، روٹی پکی ہوئی تھی، سالن نہیں تھا، پانی سے کھا لی، ٹھیک ہے، پانی بھی اویلیبل تھا، روٹی بھی اویلیبل تھی، آپ نے کھا لی، کسی کو تکلیف نہیں دی، نہ سالن بنوایا نہ، تو راضی ہو گیا نا اس پہ۔ اب آپ کو کون سی چیز پریشان کرے گی؟ اور اگر آپ نہیں کھائیں گے، سالن بنوائیں گے، امی کو، بہن کو، کسی کو پریشان کریں گے نا، ان کو پریشان کر کے پھر اگر آپ نے کھا بھی لیا تو آپ کو کون سے سکون ملے گا؟ بعد میں یہ سوچتے رہیں گے یار میں نے یہ کیا کیا یار۔ اگر آپ نے نہ سوچا تو وہ سوچتے رہے کہ جب بندہ بڑھ پائے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو آگے کہتا ہے کہ اگر تنگ دستی ز سختی منال، اگر تنگ دستی ز سختی منال، کہ پیش خرد مند ہیچ است مال، کہ پیش خرد مند ہیچ است مال، ہیچ است مال ہے است لیکن ہم نے ان کو ملا دیا ہے، خوبصورتی پیدا ہو گئی۔ اور اگر تو تنگ دست ہے، کیا مطلب؟ تیرے پاس رزق کی کمی ہے، پیسے کی کمی ہے، وغیرہ وغیرہ، تنگ دست اس کو کہتے ہیں۔ مصیبتوں سے نالا نہ ہو، ٹھیک ہے، مصیبتوں سے گھبرا نہیں۔ تنگ دستی آتی ہے تو مصیبتیں آتی ہیں نا، تو کہتا ہے اگر تو تنگ دست ہے، مصیبتوں سے نالا نہ ہو، کیوں؟ کیونکہ عقل مند کے نزدیک مال کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ مال کی کیا حیثیت ہے؟ ابھی میرے پاس ہے، کل اس کے پاس ہوگا، پرسوں اس کے پاس ہوگا، تو ابھی ہے کل نہیں، ابھی ہے تھوڑی دیر بعد نہیں۔ مال کی حیثیت نہیں، حیثیت آپ لوگوں کی اپنی ہے، جس کی حیثیت ہے اس کو اپنے اس چیز کی کیئر کرنی چاہیے۔ آگے کہتا ہے پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر اس قناعت پسند بننا چاہتے ہو تو پھر آپ دوستیاں کم کریں گے، اکیلے اپنے کام میں مست۔ کیوں؟ دوست کے ساتھ جائیں گے، وہ کبھی کڑھائی گوشت کھائیں گے، کبھی بریانی، کبھی چپس، کبھی وہ آؤٹنگ بھی جائیں گے دریا ہرو پہ۔ ہاں یہ عبداللہ جاتا رہتا ہے، اس لیے مسکرا رہا ہے۔ ادھر سے نکلتا ہے، امی جی ابو جی میں ذرا پڑھا ماں، اگر نکل کے دریا ہرو تے یا ہوٹل تے، ہاں یا کنجر خانے پہ، تو یہ جو دھوکے ہوتے ہیں نا، یہ بندہ وقتی طور پہ تو کہتا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، پتہ شاید سب کو ہوتا ہے، وہ اپنی عزت کے لیے چپ ہوتے ہیں، انہیں اتنا بڑا ایسا کو بڑا لگنا ایسا کیا تھا۔ تو آپ کو میں نے پہلے دن جو درس دیا تھا وہ اس پہ آپ نے کامل رہنا ہے کہ اگر اب اس وقت ابو کو کچھ ہو جاتا ہے تو گھر میں کون ہے بڑا؟ عبداللہ، تم حقیقت سے
لوگوں نے منہ ویک سے اپنے آپ کو فٹافٹ اس جگہ پہ لے جاؤ، کیونکہ موت کا یا تو وقت مقرر ہوتا نا بے ابے اور 100 سال نے ہو کہ مرسوں 80 تائیں تک عیاشیاں مارنے پھر تو چلو ٹھیک چلو ایک گل پتہ اگلے لمحے نہ نہیں ابے اور بھی تو اپنا بھی، تو جب ابے اور نہیں پتا تو اپنا بھی نہیں پتا تو اپنی آخرت واسطے ہر ویلے لگے رہو، تو ابے اور جا سنبھالنے واسطے بھی ہر ویلے تیار رہنا چاہیے۔ بندے سنبھال لیتے ہیں جب، لیکن اس وقت کی مشقت اور ابھی جو سیکھ لو گے ابھی ٹائم ہے نا، اس وقت بندہ سیکھنا چاہتا ہے کہ فٹ فٹ میں سارا کچھ ایک دم آ جائے، یہ تو ٹائم سے ہی آئے گا، ایک ایک چیز قطرہ قطرہ دریا، تو اس لیے بچو اپنا وقت بالکل برباد نہیں کرو اور یہ عیاشیاں چھوڑ دو، ٹھیک ہے؟ آپ پڑھنے آتے ہو، آپ کو کس نے کہا ہے کہ چھٹی ہوتی جائے بھاگ جاؤ، کیا مزدورن روٹیاں کھڑو، یہ نہیں، یہ ہیلپ نہیں ہے، یہ آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ روٹی دینے نال ہی تو سے چلو آج میں تھوڑے جے اٹا لانا، تھوڑے جے نیڑے کر چھوڑنا، 4 دن کے بعد ان کا ذہن بن جائے گا جا کو تو اس پاس دھیان دینا ایسا ادھر ہی لانا، آپ کا ادھر فوکس ہونا چاہیے۔ شیراز سن رہے ہو؟ میں بہت لاڈے نال تو پہ چلنا، پہلا سال ہے نا، کیونکہ جنگل سے آپ کبھی نا آپ کو اتفاق نہیں ہوا میرا خیال میں زندگی میں، کبھی جنگل سے کسی جانور کو پکڑ کے لے آنا، بیل ہو، جنگلی بکرا ہو، ایون کہ جنگلی تیتر ہو، جنگلی کبوتر ہو، آپ اس کو بہترین چیزیں ڈالو جو وہ کبھی شاید کھا ہی نہ سکا ہو، گھر میں دانت ہے نا، دانت تو آن کے بند چھڑاؤ سان تھی کھل پہ پانے ہو وہ کرسی ہاں رسی تروڑ سی، وہ اس وقت صرف ایک سوچ میں ہوتا ہے کہ مجھے آزاد کیا جائے بس، پھر اسے ہم باندھیں گے کچھ دن وہ کسی کو نزدیک ہی نہیں آنے دے گا، بالٹی ڈرے نال پانی نیڑے رکھساں، پھر ہفتہ گزرے گا تو وہ کچھ نہ کچھ ہلکا سا عادی ہو جائے گا، پھر مہینہ گزرے گا تو وہ زیادہ عادی ہو جائے گا، پھر سال گزرے گا تو آپ جا کے اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے رہیں گے، اس کو کھول کے آگے آگے جاتے رہیں گے، وہ پیچھے پیچھے آتا رہے گا، لیکن ٹائم لگے گا۔ اور ایک گھر کا ہوتا ہے جو گھر میں پیدا ہوتا ہے اور گھر میں ہی رہتا ہے، اس نکنے کی جاگت کھول کے دے ادھر بعض اوقات تو کھلا بھی پھرنا رہنا، بعض اوقات ماواں دیاں پا چھوڑے دیا بھائی کرے نا کچھ بھی نہیں آخنا، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو کسی بندے کو اس وقت میں دین کی طرف لانا یوں سمجھو جنگلی جانور کو پکڑ کے آپ نے باندھ دیا۔ تو اس لیے میں بہت پیار سے آپ کو سمجھاتا ہوں بھائی آپ آ جاؤ راستے پہ آ جاؤ، لائن پہ آ جاؤ، جتنا جلدی کھل کھانا شروع کر دے سو اپنی صحت سونی ہو سکے، سکنے رہ سو تو آپ کمزور ہو سو اور زیادہ، یا سنگ مار سو تو اپنا سنگ بن سو، بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہیلو مسٹر بلیوال، اس کو بھی میں یہ داد دیتا ہوں کہ اس نے سکول کو اس کے لیے چھوڑ دیا دین کے لیے، تو اس کا اجر اس کو نہیں ملے گا، یہ کیسا ہو سکتا ہے جی؟ فوکس کیا ایک طرف بھائی کہ یار ادھر بھی چلو، تو انشاءاللہ پھر دیکھیے گا کیا کیا کرم ہوتے ہیں دین کے صدقے سے۔ آگے چلو جی، کہتے ہیں کہ ندارت خرد مند از فقر آر کہ باشد نبیرہ سے فقر افتخار، کہتے ہیں عقل مند فقیری سے آر نہیں کرتا، کس سے؟ ہاں عقل مند جو ہوتا ہے وہ فقر سے آر نہیں کرتا، جو بھی میں بتا چکا ہوں آپ، اسے یہ فکر نہیں ہوتی کہ میں ٹوپی کر کے باہر نکلے اور سارے آسان مہاراج ٹوپی کی تھی، لہٰذا آپ ٹوپی کو پکڑ اپنا سر کی زینت بناؤ، یہ تو باہر نکلو چھنڈ کے وگائی پڑے،
یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ طالب علم جتھے ہوئے پتہ لگے طالب علم ہے تو ساں اس تے فخر ہونا چاہیے بھائی اصل نشانی اساں ہر بندہ طالب علم آکھنا، ہاں کوئی جرسی پوڈری نہیں آکھنا، شرابی نہیں آکھنا، طالب علم آکھنا نا بھائی، علم نے طالب علم میں نے بھی ہو ویک بھائی، یا زیادہ سے زیادہ کوئی ایسی مدرسے نے طالب علم میں نے پہ، اگر آپ ٹوپی اتار کے پھریں گے تو کیا کہیں ہوگا؟ الٹا یہ ہو سکتا ہے لوگ کہیں گے انہوں نے قاری صاحب تو کدے ٹوپی لائی نہیں تھی، ان تو ہون دینے ہی نہیں۔ بات سمجھ آئی؟ اللہ تو کہتا ہے عقل مند فقیری سے عار نہیں کرتا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فقیری پر فخر فرماتے تھے۔ الفاظ سنا دوں، حضور فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، الفقر فخری، مجھے فقیری پہ فخر ہے، الفقر فخری، مجھے فخر ہے فقیری پہ، فخری چھوٹی آئی ہوئی ہے۔ آگے کہتے ہیں جناب کہ غنیرا زروسیم آرائش است ولیکن فقیر اندر آسائش است۔ ہائے 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 ہائے، پھر پڑھوں، غنیرا زروسیم آرائش است ولیکن فقیر، زر اور سیم اس سے مراد ہے اوپر جو ہے، ولیکن فقیر اندر آسائش است۔ کہتا ہے اگرچہ مال دولت غنی کے لیے آرائش ہے، آرائش کی کیا مطلب ہوتا ہے؟ سکون اور سہولت، آپ سہولت کہو، سہولت بھی کہو، آرائش کا مطلب خوبصورتی کو بھی کہتے ہیں، یعنی جس کے پاس زیادہ پیسہ ہو تو بڑی ساری کوٹھی، صاف ستھرا ماحول ہوتا ہے نا، اس کو آرائش کہتے ہیں۔ اگرچہ مال و دولت غنی کے لیے آرائش ہے لیکن فقیر آسائش میں ہوتا ہے۔ ایک ہے آرائش دکھاوا، ایک ہے آسائش آرام۔ فقیر کو لاہور تو کوئی نہیں ہونا، سکون ہونا، تو آپ فقیری میں رہیں، ہاں یعنی بے سر و سامانی کے باوجود، یعنی اس کے پاس اتنی چیزیں نہیں ہوتی لیکن وہ سکون میں ہوتا ہے۔ اور جو دولت مند ہوتا ہے وہ ایک تو اس چکر میں رہتا ہے کہ میری دولت نظر آئے، اور دوسرا دولت کو سنبھالنے کے کہ کوئی چوری نہ ہو جائے یار، کوئی مسئلہ نہ ہو جائے یار ہے جی۔ آگے کہتا ہے جی کہ غنی گر نباشی مکن اضطراب، غنی گر نباشی مکن اضطراب، کہ سلطان خواہد خراج از خراب، خراج کہتے ہیں ٹیکس، ٹھیک ہے، کہ سلطان خواہد خراج از خراب۔ اگر تو غنی نہیں ہے تو بے قرار نہ ہو، ہیں جی، اگر تو غنی نہیں ہے تو بے قرار نہ ہو، کیونکہ بادشاہ خراب جگہ کا ٹیکس نہیں لیتا۔ اگر تو غنی نہیں ہے تو بے قرار نہ ہو، یعنی جو ٹیکس نکلتا ہے وہ سمجھ کے، بادشاہ خراب جگہ کا ٹیکس اچھی جگہ پہ دیتا۔ اس کا مطلب آپ نے یہ بادشاہ سمجھ لیا، یہ ٹیکس سمجھ لیا دنیا والے؟ نہیں، آگے یعنی اللہ جو ہے نا وہ اگر کچھ نہ ہو تو حساب نہیں دیتا تھا۔ آگے جناب کے قناعت بہرحال اولاد ترست، قناعت کند ہر کے نیک اخترس، کہتے ہیں کہ اگر تو غنی نہیں ہے تو بے قرار نہ ہو، نہیں سوری، قناعت ہر حال میں بہتر ہے، ہر حال میں قناعت بہتر ہے۔ جو بھی نیک بخت ہوتا ہے قناعت کرتا ہے، سمجھ گئے ہو؟ ہر حال میں قناعت بہتر ہے، کیونکہ جو بھی نیک بخت ہوتا ہے نا، نیک بخت اچھے بخت والا، وہ قناعت کرتا ہے۔ آگے کہتے ہیں جناب کہ
زنور کنات بر افروز جاں، زنور کنات بر افروز جاں، اگر داری از نیک بختی نشان، اپنی روح کو کنات کے نور سے روشن کر، اگر تیرے اندر سعادت مندی کا جوہر موجود ہے۔ ہائے ہائے، خالی منجی ملی نخرے نہ کرو، بستر ڈیسو تو میں سو سا، تو چپ کر کے سو، بستر ملا چپ کر کے سو، ڈبل بیڈ مل گیا چپ کر کے سو، تھلے سونا پہ گیا چپ کر کے سو۔ یہ نہیں ماں تو بھائی تھارے نیندر شیندر نہیں آنے، لیٹ وانجو آئی تی آسی تو نہیں تو نہ آسی، بڑی گالے تو راضی ہو گیا نستے۔ کس کی بات میں نے آپ کو سنائی تھی بھائی، کوئی فقیر تھا تو ایک دن زمین پہ چاول پڑے تھے تو وہاں سے کھا رہا تھا، یا ہاتھ میں پکڑ کے کھا رہا تھا، تو کسی یا لفافے پہ شاپر پہ، تو کسی نے پوچھا کہ گل ہے آج کل؟ کوئی نہیں ہے کہ تھوڑا جو ناراض ہوا پہ آگے پلیٹ دینا ہے آج اسی دیتا پر اسی راضی ہیں۔ بات سمجھے کچھ؟ تو یہ جو گھر میں جو کچھ ملے چپ کر کے کھا لے گا، اسے قناعت کہتے ہیں، نخرا مخرا نشتہ۔ کیونکہ یہ ہوٹلنگ جو ہے نا، ہوٹلنگ، جس ہوٹل میں تم چڑھے ہو کہ بریانی کھاتے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس بریانی کو اس نے کیسے گندے گندے ہاتھ لگے ہیں۔ ہوٹلنگ بہت بری چیز ہے۔ آپ کسی صوفی فقیر کو دیکھ لیں، کسی کے پاس سے آپ کو ہوٹلنگ کا دور دور تک نام و نشان نظر نہیں آیا۔ ان کے پاس سے لوگ آ کے کھا کے شفا یاب ہو گئے۔ ہوٹلنگ کو تو چھوڑو، فقیر لوگ تو لوگوں کے گھروں میں نہیں جاتے۔ پتہ نہیں کوئی بیوی نماز نہ پڑھنی ہوئے، میں اس نے ہتھا نہ کھا پاؤں، حالانکہ گناہ نہیں ہے، لیکن متقی لوگ اس چیز کا بھی دھیان رکھتے ہیں۔ تو آپ کیونکہ عالم بن رہے ہو، تو عالم علم کے نور سے بنتا ہے۔ علم کا نور اندر تب جاتا ہے جتنا اندر سے بندہ صاف ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیے بات، اس بات کو سمجھیے۔ آپ کو سب لوگوں کو دودھ لینا ہوتا ہے نا کسی نہ کسی سے۔ کبھی ایسا ہوا ہو کہ حمزہ گندی بالٹی لے گیا ہو، بھائی اس میں دودھ ڈال دیں، گندی بوتل دودھ پایا ہوا نہیں، جڑا پوچھی ہاں ٹھہر کساں دو نور اللہ نا، اسی طرح کہتے ہیں کہ نہیں؟ اندازہ لگا لینا پھر کہ ایک دودھ ہے وہ اللہ کا نور ہے، اس کو ہم گندے برتن میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں، تو اگر ہمارا دل یہ گندا ہوگا تو اس کے اندر کیسے یہ نور چلا جائے گا؟ ہم اتنے عقل مند ہیں کہ دودھ کو گندے برتن میں نہیں ڈالنا پسند کرتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ گندے برتن میں ڈالیں گے تو یہ جو نور ہے نا یہ بھی خراب ہو جائے گا، ایسا ہی ہے۔ تو اس میں اللہ پھر کیسے ڈالے گا جس میں ہم گندی سوچیں رکھیں، ہاں حلال حرام کی تمیز نہ کریں، بیٹھے مسجد میں ہوں سوچتے الٹا اٹھ رہے ہیں، ایسا نہیں۔ اس لیے میرے پیارے پیارے بچوں، آپ بہت زیادہ اپنے آپ کو دل کو صاف کرو۔ نور علم کا ایسے ایسے جائے گا کہ یوں 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 انشاءاللہ۔ وَفَوِّضُ أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔